السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ آج شعبان کے آخری جمعۃ المبارک عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار پڑھ لیں۔ اللہ والو، شعبان کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس آخری جمعے کے دن جو 11 بار اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، شام تک 1000 کروڑ بھی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جو بندہ اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لے گا، رب کریم سے جو بھی ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ آج اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے، رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج شعبان کی آخری جمعۃ المبارک اس دعا کو صرف 11 بار پڑھیں۔ ماہ شعبان جتنی برکت والا، عظمت والا، کامیابی والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات نصیب لکھا جا چکا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے بندے، تو پھر بھی رب سے مانگ، تیرا اللہ تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، شعبان جس کو نبی نے اپنا مہینہ کہا، جسے برکت والا مہینہ کہا گیا ہے، جسے حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، جس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، آخری وقت ہے، آخری موقع ہے، بڑا ہی مقدر والا مہینہ ہے۔ قسمت والا ہوگا وہ جو عرش کو ہلا دینے والی اس دعا کو صرف آج 11 بار پڑھ لے۔ اس دعا کے اتنے کمالات ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو اور رب کی خواہشات کو کہ جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے دیکھ لے، تو اس دعا کو چلتے پھرتے بس 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ آپ دکان پر ہیں، بازار میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے ٹائم ملتا ہے، آپ نے اس دعا کو بس 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ شعبان کے جمعے کی خاص الخاص اور مستند دعا ہے۔ آپ نے شعبان کے پورے مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی دعائیں، بہت سے وظائف کیے ہوں گے۔ آج آخری جمعۃ المبارک کے دن میں یہ دعا جس گھر میں پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ گھر سے تمام پریشانیاں، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، فقیر ہے، اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اللہ والو، اس دعا کے فضائل بتانا شروع کروں تو ایک بندہ جب اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے تو رب صدا لگاتا ہے، اے میرے بندے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب کوئی انسان اللہ سے دعا مانگنے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اس انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ابھی اس کی آنکھ سے گر کے ٹپکتا بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا کی قبولیت فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ والو، یہ وقت ہے اللہ کے خزانوں سے خزانے لوٹنے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ اگر اب نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ شعبان کے آخری مہینے میں جمعے کے دن ایک ایسی قبولیت کی خاص مستند دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، پاکستان سے باہر انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مسقط، عمان، جاپان، کہیں سے بھی ہیں آپ، دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب آپ شعبان کے مہینے میں جمعے کے دن یہ دعا پڑھیں گے چلتے پھرتے، بے شک آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو باوضو ہو جائیں، جائے نماز بچھا کر پڑھیں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ساری محنت و مشقت بھی کر لی ہے، پھر بھی نوکری اور روزگار ملنے کا نام نہیں ہے، تو جس کو نوکری چاہیے، جس نوکری کے لیے سفارشیں کر لی ہیں، بڑے بڑے تحفے تحائف بھیج دیے ہیں، اور نوکری پھر بھی نہیں ملی، یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر آ جائے گی۔ آج رب سے جتنا مانگو گے، جتنا چاہو گے، اتنا ملے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ جائے نماز اٹھنے سے پہلے ہی چمکا دیا جائے گا۔ دوبارہ کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اللہ والو شعبان کے آخری جمعے یہ وظیفہ پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ 2-3 دن بعد رمضان المبارک آ جائے گا۔ رمضان اپنی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ بے تحاشا دعائیں کریں اور اپنے لیے برکتیں سمیٹیں۔ رمضان کے مہینے کا ہر گھر کے ہر بچے کو انتظار ہوتا ہے، بڑوں کو، بوڑھوں کو۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کامیابیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ قبولیت، رحمت اور برکتوں کی بہاریں لاتا ہے۔ اگر تو آپ دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک فرشتہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر پر تعینات ہو جاتا ہے، آپ کے گھر پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے وہ فرشتہ سب لے کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی جو من پسند فیصلے کروانا چاہتا ہے کوئی جو بندہ قسمت کے تالے کھلوانا چاہتا ہے کوئی گھر جس میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آج شعبان کے آخری جمعۃ المبارک میں اس عرش کو ہلا دینے والی دعا کو 11 بار پڑھ لیں۔ آپ یہ دعا صبح مانگو گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو مانگو گے، راتوں رات حاجت روا ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا، شعبان کے جمعۃ المبارک کو یہ دعا پڑھنے سے وہ مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل پر نئے ہیں اور اس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو پسند کریں، لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی ویڈیوز باقی سب کو بھی مل جائیں، اس کے لیے آپ اس چینل کو شیئر بھی کر لیں۔ اور دعائیں اور ٹوٹکے بھی اس چینل پر بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس چینل کو شیئر کیجیے۔ اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ اے مالک و مولا، تو رحیم ہے، کریم ہے، شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن تیرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہماری حاجات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی بن مانگے عطا کر۔ اور اب سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ایک بار درود شریف کی نیت کر لیں اور درود پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا جو بھی ہو اس کی طرف توجہ کر لیں۔ اپنے گھر مانگنا ہے، در مانگنا ہے، بچیوں کے لیے اچھا بر مانگنا ہے، نوکری مانگنی ہے۔ آج آپ نے کم نہیں مانگنا، پہاڑ جتنا بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ آج آپ نے دل کھول کے مانگنا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے دنیا سے بالکل کٹ کر اپنی نیت، اپنا دماغ، اپنا ذہن، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور رکھنا ہے۔ آپ بھی تصور کریں کہ آپ روضہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی سورہ کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پوری سورت پڑھنی ہے آپ نے۔ آپ کو پتہ ہوگا سورہ اخلاص کا اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ اسے پڑھنے والا رب کریم سے 1000 کروڑ بھی مانگے گا تو ملیں گے، رب تعالیٰ کیوں نہیں دے گا۔ 3 بار یہ سورت پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ رجب میں، شعبان رمضان میں نیکیوں کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پاک ہے، تو جب آپ اس مہینے میں اس جمعے کو پڑھیں گے تو 3 بار پڑھنے سے آپ خود سوچیں آپ کو کتنے ہزار قرآن کا ثواب پڑھنے کو ملے گا، اور 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ جو بھی اچھا عمل کریں گے، جو بھی اچھا وظیفہ پڑھیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی دعا کی طرف پھر سے چلتے ہیں۔ آپ نے اپنی 3 جائز حاجات کو دماغ میں رکھنا ہے۔ وہ حاجات کوئی بھی ہوں، اچھے گھر کی، اچھے اولاد کی،
نیک اولاد کی اور ایسی حاجات جو کہ آپ کو ناممکن لگتی ہوں، جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی، تو یہ پڑھنے سے ابھی آپ سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے ہی کہ آپ کی قسمت کے بند تالے انشاءاللہ کھول دیے جائیں گے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، وہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ دعا اس طرح پڑھنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس دعا کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ دعا عرشی موتی بھی ہے، اس لیے اس دعا کو عرش کو ہلا دینے والی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ نبوی وظیفہ بھی ہے۔ یہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کو عرش کے ساتھ موتیوں میں لٹکا رکھا ہے۔ آپ کو تحفہ دینے جا رہی ہوں، یہ مستند سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ یہ دعائیں جو ہیں آپ پڑھیں گے تو مجھے دعائیں دیں گے۔ 9 بار آپ نے انگلیوں پر پڑھنا ہے اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ والو، اس دعا کے جتنے وظائف، جتنے کمال، جتنی برکات بتاؤں کم ہیں، پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کو یقیناً میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ سورہ فاتحہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنی اچھی نیت، اپنے سارے گناہوں کو، رشتہ داروں سے جو ناراضگیاں ہیں ان کو بھلا کے، پریشانیاں ساری اپنے دماغ میں لا کے، جو اللہ سے آپ نے منوانا ہے وہ لا کے توجہ فرما کے آپ نے پڑھنا ہے۔ ساری بات اس میں نیت کی ہے۔ نیت اس طرح رکھنی ہے کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے واسطے، اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، اور وقت جو ہے وہ صلاۃ الحاجات کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جس کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کے آپ نے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جتنا آپ نے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے لمبا سجدہ کرنا ہے، اور جتنی آپ نے دعائیں، جتنی پریشانیاں، جتنی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آپ نے اپنے دماغ میں رکھنے ہیں، اور سجدے میں جا کر رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ سے آپ نے اپنے لیے، اپنے دوسروں کے لیے، جو آپ کے قریبی عزیز و قارب ہیں، آپ ان کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے لیے تو انسان مانگتا ہی ہے، جب انسان دوسرے کے لیے بھی اچھی چیزیں مانگتا ہے، اچھی دعائیں مانگتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اچھی نیت سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی اللہ ہمیں عنایت کر دیتے ہیں ہماری اچھی نیت کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سجدے میں جا کے جب یہ ساری دعائیں مانگ لینی ہیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پھر اس دعا کا اختتام کرنا ہے، اور سجدے میں ہی آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام بھی پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے اور دعا مانگتے رہنی ہے، درود شریف پڑھتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ نے رو رو کے سجدے میں ہی گرے رہنا ہے اور دعا مانگتے رہنا ہے۔ سجدے میں گر کے آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، فرشتے بھی آپ کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے خاص طور پر فرشتے بھی دعا فرماتے ہیں۔ سچے دل سے روتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو ضرور پورا کریں گے۔ آخری جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے، ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو دین پہ قائم رہنے والا بنائے، اور ہم سب کے ساتھ بہت اچھے لوگوں کو ملائے، برے لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ رکھے۔ ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کے ساتھ جو ہمارے اچھے سنتوں کے پہ عمل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم نیکی کریں، نیکی بانٹیں اور اچھے اعمال کریں۔ شکریہ۔